بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 14 سال کے بعد یہاں آیا ہوں اور میں ابھی ڈی ایس صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم سیاستدانوں کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف جیکٹیں ہیں، بلٹ پروف پروٹوکول ہے، لیکن 14 سال پہلے یہاں مزدوروں کے پاس ڈانگری تھی، سیفٹی بوٹ تھے اور ان کے پاس سیفٹی ہیلمٹ تھے۔ یہ اگر مزدور بیچارے کو کچھ لگ جائے تو اس کا کون ہے اس ملک میں؟ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس سال کی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اگلے سال سے کوئی گاڑی جو ہے، کوئی پیسنجر ٹرین ہم امپورٹ نہیں کریں گے، سب اسی فیکٹری میں بنائیں گے، کوئی نہیں بنائیں گے۔ اور جو آج مزدور ہیں، کمیشن کھائی جاتی ہے، بے ایمان لوگ تھے، چور تھے، ڈاکو تھے۔ اتنی بڑی ہم نے لوکوموٹو فیکٹری بنائی ہے رسال پور میں، اور میں رسال پور فیکٹری بھی گیا تھا، لیکن میں میڈیا کے لیے نہیں کہہ رہا، اندر سے میں بہت ہی پریشان ہوں کہ ریلوے ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہی ہے اور برے طریقے سے جا رہی ہے۔ کسی نے، میں کل 11 تاریخ کی شام کو 5 بجے پرائم منسٹر تھل ایکسپریس کا، لوگ کہتے ہیں مجھے نام چاہیے، مجھے نام نہیں چاہیے، مجھے کام چاہیے۔ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ اچھا 2 منٹ دے دو، پھر آپ نے اتارنا، جب میں سیاسی بات کروں اتار لینا۔ جب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں 2 منٹ میں، صرف 2 منٹ، صرف میں ایک اعلان، 1 منٹ بعد، ٹھیک ہے 1 منٹ بعد اتار دیں۔ ریلوے کی بات ختم ہو تو آپ اتار دیں۔ میں ان سارے صحافیوں کے ساتھ ہوں اور فواد صاحب کو کہتا ہوں کہ اب اشتہار بھی کھل رہے ہیں، ان چینلوں کو آپ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں۔ میں اصل بات بھول جاؤں گا۔ میں ریلوے کے بعد آپ کے صرف 2 منٹ صحافیوں نے دیے ہیں، اسی میں بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی 300 کچھ لوگ ٹی ایل اے پہ ہیں، 144 میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو نئے، ان کی عمر زیادہ ہے، 10 سال 5 سال بڑھ گئی ہے، میں ان کو چھوٹ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور میں آپ بات سن لیں، پرائم منسٹر 11 تاریخ شام 5 بجے تھل ایکسپریس کا افتتاح فرما رہے ہیں۔ میں 12 تاریخ خود میں بطور منسٹر جو ہے وہ ساری ٹریک دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ریلوے کا جال بچھا دوں گا، اگر اللہ نے مجھے زندگی اور یہ وزارت میرے پاس رہی تو جال بچھا دوں گا۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ 12 تاریخ صبح 7 بجے میں خود بسال، جنڈ، آگے کیا آ جاتا جی، لیا، بھکر، کوٹ ادو، ملتان، مظفر گڑھ، میاں والی، کندیاں، میں خود انشاءاللہ تعالی اس ٹرین پہ خود اس کی مانیٹرنگ کروں گا، جس پہ انجینئر بیٹھ کے جاتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی وزیر مکینک کی ٹرین پہ بیٹھ کے اس نے سروے نہیں کیا۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بھائیوں۔ اگلا بجٹ بھی میری کوشش ہوگی اس سال اسد عمر صاحب پیش کریں، اگلا بجٹ ریلوے اپنا خود بنائے گی اور خود قومی اسمبلی سے پاس کرائے گی۔ ہم قوم کے پاس جائیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جو میں ارن کر رہا ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ ہم نے پیسنجر ٹرین میں 2 ارب روپیہ زیادہ کمایا ہے ان 4 مہینوں میں، اور میں اب فریٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ 2 فریٹ ٹرینیں دی ہیں پرائیویٹ کو، آج میں نے ٹوئٹا کی بات کی ہے، پھر فیصلہ آباد، 20 ٹرینیں لاسٹ ہم نے 3 مہینے میں چلائی ہیں، 20 اس میں چلائیں گے۔ وی وی آئی پی ٹرین جو ہے وہ ہم مارچ میں چلا رہے ہیں، اس کا کرایہ زیادہ رکھیں گے۔ ہم اس بات پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا سسٹم لائیں کہ جو غریب پیسنجر ہے گرمیوں میں 1350 روپے میں کراچی جا رہا ہے، اس کو کرایہ بڑھا کے اس کو بھی اے سی کی سہولت دیں، وہ بھی اپنے والدین اور بچوں کو دیکھنے کے لیے اتنی شدید گرمی میں نہ جائے۔ 30 مارچ میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے، انشاءاللہ پاکستان ریلوے، میں نے
لیا تھا چارج لیٹ. لوگوں میں سچا آدمی ہوں. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو 5,000 روپیہ ہر مزدور کو دیا تھا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے بڑی کوشش کی ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں, جو ڈیلی ارن کر رہا ہوں وہ دے رہا ہوں. میں 3,000 روپیہ ہر مزدور کو عمران خان کی طرف سے تحفے کے طور پر کرتا ہوں. روپیہ عمران خان صاحب کی طرف سے, اور آپ کے 300 TLA ملازمین ہیں, 360, 140 کو فوری لے رہا ہوں, 140 کو اگلی قسط میں لوں گا. میں نے خزانے کا بھی بوجھ دیکھنا ہے. یہ نہ ہو خزانہ ہی بیٹھ جائے اور ریلوے بھی ڈیفالٹ ہو جائے. جس طرح چوروں, ڈاکوؤں اور لٹیروں نے 68 کروڑ روپے کا انجن خریدا ہے, 1 ارب روپے کی مشین خریدی ہے لوگوں. میں قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے, 1 سال مجھے دے دیں, اگلے سال یہ ساری پیسنجر ٹرینیں یہاں بنے گی, 2-3 سال بعد لوکوموٹو بھی بنائیں گے, اور آپ کے مزدوروں کی تعداد دگنی کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور ریلوے کے مزدوروں کو اور معذوروں کو کوٹا دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری تو کوئی اولاد نہیں, آپ بھی میری اولاد ہیں, آپ بھی میرے بیٹے ہیں, بھائی ہیں. اگر میرے پاس طاقت ہوتی, میرا بجٹ اجازت دیتا, تو میں 146-144 کو فوراً 316 یا 17 کر دیتا. ورنہ یہ بجٹ بیٹھ جائے گا, پینشن رک جائے گی, تنخواہیں رک جائیں گی. سو میں جان پہ کھیل کے میں 1,000 روپیہ دینا چاہتا تھا, لیکن مجھے بےزتی تسلیم ہوئی کہ جب ڈالر 60-70 روپے کا تھا تو میں نے آپ کو 5,000 روپے دیے. آج عمران خان کی طرف سے تمام مزدوروں کو کیرج فیکٹری میں, افسروں کو بھی برابر, کوئی بورڈ دیجر نہیں, سب کو 3,000 روپے. اب اتار لیں جی بیٹا, یہ اتار لیں. آپ کی بات سن کے جاؤں گا. یار یہ صحافی اتار رہے ہیں, ان کا احتجاج ہے, میں یہی ہوں. بس ہو گیا نا یار, تو لا نا, اپنی تقریر نہ کرنا یار, تو کرنا رہے پھر. سن لے یار, آپ کہیں گے تو میں آگے سے میڈیا کو بلائیں نہیں کروں گا, میں براہ راست آ جایا کروں گا. میں صبح 12 تاریخ کو تھل ایکسپریس کے ذریعے بسال, جنڈ, لیا, بھکر, مظفر گڑھ, کوٹ ادو, ملتان, اور میرا آپ سے وعدہ ہے اگر میں زندہ رہا اور ریل کا وزیر رہا, میں نے 1 روپے کی چیز نہیں خریدی. میں ریلوے کے مزدوروں کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ نے ویلڈنگ کر کے یہ 20 ٹرینیں چلائی ہیں. کوئی اور چور ہوتا تو یہ 2 ارب کی ٹرینیں تھی. آپ کو انشاءاللہ تعالی میں اسد بھائیوں جیسا ہے, لسن ٹو می یار, میں جھوٹ نہیں بول سکتا عمر کے سے. میں ایک سکیل تمام ریلوے کے مزدوروں کے بڑھانا چاہتا ہوں, اور پولیس کی تنخواہ پنجاب کی پولیس کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے سمری وزیر اعظم صاحب کو بھجوا دی ہے. فیصلہ جو ہوگا باخبر رکھوں گا آپ سے. کوئی ریلوے کے مزدور نے کوئی بات کرنی ہے, ایک آدمی اچھا دسنا, دیکھیں میں جو کر سکتا تھا آپ فیصلہ کر لیں, پھر پینشن رک جائے گی. سن بس ٹھیک ہے یار, بس ہو گیا. الیکشن ہو رہے ہیں, میں کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کے 144 TLA کے ملازموں کی سمری انشاءاللہ 360 میں پہلی قسط میں, دوسری قسط میں یہ افسر فیصلہ کر لیں. اب سیاسی بات ہوگی, بعد میں آپ کے ریلوے کے مزدوروں سے بات سنوں گا. اب مجھے سیاسی بات کرنا. دیکھیں PAC کے بارے میں نے گزارش کی ہے عمران خان صاحب کو کہ مجھے شہباز شریف کسی قیمت پر پسند نہیں ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, مجھے شہباز شریف
پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین قبول نہیں ہے. جن لوگوں نے عمران خان سے یہ کام کروایا ہے جمہوریت کے نام پہ، چوروں کو اکاؤنٹ میں لایا ہے، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو، جنہوں نے انویسٹیگیشن خاک کرنی ہے شہباز شریف کی، وہ نیب کے چیئرمین کو بلائے، وہ ایف آئی اے کو بلائے، وہ دوسرے لوگوں کو بلائے. یہ بارگین کر رہے ہیں، بارگین نہیں ہوگی. اور اگر میں ویسے کل بات کرنا چاہتا تھا، ان کی سیاست یہی ہے، سوچ کے جملہ آیا، کتری سے پتھری تک. یہ کتری سے شروع ہوتے ہیں اور پتھری پہ ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. اور غریب کا مال لوٹا ہے، نہیں جانے دیں گے. اور میں انشاءاللہ 8 دن دیکھتا ہوں جی، اگلی سوموار کو، اس سوموار کو نہیں کیونکہ پرائم منسٹر ہمارے لیڈر ہیں. جو بھی میری ان سے بات چیت ہوئی ہے، اگلے منڈے تک اگر شہباز شریف کا فیصلہ نہ ہوا، اور مجھے اسپیکر صاحب بادشاہ آدمی ہیں جی، وہ بڑے بادشاہ ہیں، کوئی ثواب دیدی کوئی حق نہیں ہے اسپیکر کا کہ مجھے پبلک اکاؤنٹ سے روکے. لیکن میں اتحادی ہوں، میری اکیلی سیٹ ہے، میں مسئلے نہیں پیدا کرنا چاہتا. یہ پارٹی لیڈر کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھیجتا ہے. اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف کو ریمانڈ میں بلائے. وہ خواجہ صاحب کو بلا سکتا ہے، جیل میں چلا گیا، اس پہ کیس دائر ہو جائے، فرد جرم عائد ہو جائے، اندر چلے جائے، بلا. یہ تو پکنک پہ آئے ہوئے ہیں صاحب، مزے کر رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، فوٹویں کھچا رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں. اسپیکر صاحب آپ نے یہ غلط کام کیا، ٹوٹلی غلط کام کیا ہے. میں پاکستان کا سینئر موسٹ پارلیمنٹرین ہوں، عمران خان کی وجہ سے چپ ہوں. میں صرف اور صرف اس ملک میں عمران خان کی وجہ سے چپ ہوں. نہ مجھے ممبری کی فکر ہے، نہ مجھے منسٹری کی فکر ہے. مجھے غریب عوام کی فکر ہے، جس کے ساتھ عمران نے وعدہ کیا ہے، جس کے ساتھ عمران خان نے کہا کہ میں چوروں کو نہیں جانے دوں گا. اور کل کی ملاقات کے بعد میرا یہ یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان کے پاس نہ ڈیل ہے، نہ ڈھیل ہے، نہ دھکا ہے، اندر کلندر اور اندر ہے یہ سارے انسان. ابھی کل لوں گا لاہور میں سوال. مجھے نہیں روکا. میں نے اسپیکر کو جس وقت کہا، میں اسپیکر صاحب سے ملا، اس کو پرائم منسٹر کا لیٹر بتایا کہ میری نامینیشن جو عمران خان کی حد تک تو میں ممبر ہوں جی. اب اسپیکر کا کیا مسئلہ ہے، یہ اللہ جانے کون بشر ہے. اگلی سوموار کو، اس سوموار کو نہیں. اللہ کرے جائیں جی. میں کوئی پاگل ہوں لڑوں گا یار؟ کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں. میں 8ویں دفعہ ممبر گیا ہوں، یہ تو پہلی دفعہ پیدا ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں آئے ہیں. ابھی تو یہ عمران خان کی وجہ سے قومی اسمبلی میں آئے ہیں. اگر عمران خان نہ ہوتا تو یہ کونسلر بھی کہیں نہ بن سکتے. میرا مسئلہ عمران خان سے سیٹل ہے.